جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تہادو تہابو کہ تم ہدیہ دو گے محبت بڑھے گی، معلوم ہوا یہ ایک سنہری اصول ہے۔ دو لفظوں میں اللہ کے محبوب نے بڑی گہری باتیں سمجھا دیں، لہذا اپنی بیوی کو چھوٹی سی چیز کو بے شک ہدیہ دے دو۔ کہتے ہیں اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹ، اٹس دی تھاٹ، یہ تو سوچ کو دیکھا جاتا ہے، چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کی 5-10 جو ہے رینڈ کی کوئی چیز ہوگی تو اس سے کوئی اس بیوی کو غرض نہیں، غرض تو اس کو اس سے ہے کہ میرے میاں نے مجھے تحفہ اور ہدیہ لا کر دیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر تحفہ کوئی ڈائمنڈ اور بڑا قیمتی ہو تب تحفہ بنتا ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تحفہ بن جاتی ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی چیز اپنی بیوی کو تحفہ جو ہے دیتے رہنا وقتاً فوقتاً، یہ گھر میں محبت کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جو ہے ایک مرتبہ کہیں لے کر جانا تھا جہاں زیورات پہن کے جانا مناسب نہیں تھا، محفوظ نہیں تھا۔ چنانچہ بیوی نے بھی کہا کہ ہاں مجھے زیور نہیں پہننے، خامن نے بھی کہا نہیں پہننے، بیوی نے سارے زیور اتار دیے مگر ایک لاکٹ اس نے لے کر پھر گلے میں پہن لیا، کہنے لگی یہ تو میں ضرور پہن کے جاؤں گی۔ میاں نے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو تو یاد نہیں، مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا کیا بات؟ کہنے لگی یہ وہ لاکٹ ہے جو آپ نے مجھے شادی کی پہلی رات پہنایا تھا، میں کبھی اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتی، سارا زیور میں دے سکتی ہوں لیکن اس لاکٹ کو میں سینے سے لگا کے رکھوں گی۔ اس لاکٹ میں محبت کا پیغام ہے جو پہلی ملاقات میں آپ نے مجھے دیا تھا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ بیوی اپنے میاں کے تحفہ کو کتنا عظیم سمجھتی ہے، اس لیے کہ وہ چیز تو چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ جو محبت منسلک ہوتی ہے وہ اس چیز کو بڑا قیمتی بنا دیتی ہے۔ اور بیوی تو محبت کی جو ہے طلبگار ہوتی ہے، اس کو خاوند سے محبت ہی تو چاہیے ہوتی ہے، اس نے کوئی زیورات کو چوسنا تھوڑا ہوتا ہے یا گھر کی چیزوں کو اس نے کوئی جو ہے کہاں لے کے جانا ہوتا ہے، اس کو تو ہر چیز میں محبت ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زلیخا نے اس کو یوسف علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ اس نے ہر چیز کا نام یوسف ہی رکھ دیا تھا، گھر کی ہر چیز کو یوسف کہہ کے پکارا کرتی تھی۔ اسی طرح بیوی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اس کو خاوند سے محبت ہوتی ہے، ہر چیز میں اس کو خاوند کی محبت نظر آتی ہے، لہذا اگر آپ اسے وقتاً فوقتاً کوئی ہدیہ دیں گے تو یہ ہدیہ آپس میں محبت بڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو بھی اتنا ثواب نہیں جتنا بیوی کو کوئی چیز لے کر دے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب صدقہ میں سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے تو پھر معلوم ہوا کہ یہ چھوٹا سا تحفہ صرف بیوی کو ہی پسند نہیں آئے گا بلکہ پروردگار کو بھی پسند آئے گا۔ میرے بندے نے اپنے گھر میں محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے، اپنے ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے جن کو جوڑنے کا میں نے حکم دیا، میرا بندہ چھوٹا سا جو ہے یہ خرچ کر کے آیا ہے، تو سوچئے تو صحیح، ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہوئے کہ پروردگار نے صلہ رحمی کا حکم دیا، اور صلہ رحمی کی سب سے بہترین مستحق انسان کی بیوی ہوتی ہے جو زندگی کی ساتھی ہوتی ہے۔ تو یہ تحفہ دینا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا بھی سبب بنتا ہے اور بیوی کی خوشی کا بھی سبب بنتا ہے، اور بیوی جب خوش ہوتی ہے تو پھر خوشیاں تو خود انسان کو ملتی ہیں۔ شاید دینا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ریٹرن انسان کو زیادہ مل جاتا ہے۔ تو چالاک خاوند اس کام کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں تاکہ ان کو بیوی کی طرف سے بھی محبتیں ملیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جو ہے حکم بھی ہے اور اللہ کے محبوب کا حکم بھی ہے، ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ تو گویا حدیث پر بھی عمل ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، کہ آم بھی مل گئے اور گٹھلیوں کے دام بھی مل گئے۔ اللہ اور اس کے رسول بھی راضی، اور جب بیوی راضی ہوئی تو اپنا کام بھی بنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم سمجھ کے یا نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے اس کام کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے تاکہ گھروں سے نفرتیں نکلیں، گھروں سے جھگڑے نکلیں، شیطانیت گھروں سے نکلے، ہر وقت کی محاذ آرائی گھروں سے نکلے، اس گھر کے اندر
کیا رحمتیں آئیں گی کہ جس گھر کے اندر ہر روز میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ گھر سے باہر قدم مبارک رکھا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 27 لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کا علم عطا کر دیا تھا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے. اللہ کے محبوب گھر سے باہر نکلے. میں اپنی امت کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر یہ ہوتی ہے جب آپ ابھی چل رہے تھے مسجد نبی کی طرف تو راستے میں کیا دیکھا آپ نے کہ آپ نے دیکھا 2 صحابہ کسی بات پر آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے. جب آپ قریب سے گزرے تو بحث کی آواز آپ کے کان میں آئی تو آپ اس بات کو بھول گئے کہ وہ 27 وہ لیلۃ القدر کی پہچان کیا بتائی گئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 شخص کے جھگڑوں نے امت کو لیلۃ القدر کی پہچان سے محروم کر دیا. اب سوچئے جب 2 بندوں کا بحث مباحثہ اور جھگڑا اتنی بڑی رحمت کے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے تو جس گھر میں روز میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہوں ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوں تو پھر اس گھر پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو محبت و پیار کا گہوارہ بنائیں. یہی دین اسلام کا حسن ہے, وہ دین فطرت ہے. جس گھر میں دین اسلام زندہ ہوگا اس گھر کے دلوں کے اندر محبتیں زندہ ہوں گی. اس لیے کہ دین اسلام کا مقصد ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ تو محبتیں تقسیم کرنے والا دین ہے. لہذا میاں بیوی کو دین اسلام کے مطابق زندگی